والصلاة والسلام على رسول الله بعد حضرات محترم سامعین مکرم بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی آپ نے اعلان میں پڑھ لیا ہوگا، بہت اہم موضوع ہے اور یہ کلمہ توحید اس کا دوسرا جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اسی سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت اور توفیق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ سے پہلے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، اور کم از کم آپ آئے ہیں تو ایک چیز اپنے دل میں نیت کر لیجیے کہ اللہ جو بھی اچھی بات ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، یا اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی سے نیت کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں، آپ کو اجر بھی ملے گا اور اللہ کے ہاتھ میں توفیق۔ وہ توفیق اگر مل گئی پیارے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی جنت بنا دے گا۔ کتنی مشکلیں، کتنی پریشانیاں، کتنے مسائل، کتنی بلائیں، کتنی بیماریاں، اس کے باوجود وہ ایسا سکون اور ایسی راحت آپ کو عطا کرے گا کہ دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہوں گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دنیا میں جنت میں ہیں۔ اسی لیے غالباً امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک جنت بنائی ہے، جو اس جنت میں نہیں داخل ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں داخل ہو سکتا، اور وہ جنت ہے دنیا میں اطمینان قلب، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، توحید باری تعالیٰ اور اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کی بھلائی بھی ملے گی، آخرت کی بھی بھلائی ملے گی۔ نیت کر لیجیے، آپ صرف نیت کر لیجیے کہ اللہ جو بھی اچھی بات آج یہاں بیان ہو، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اطاعت کے فائدے کیا ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 80۔ الہ العالمین فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو کہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ نبیوں کی اطاعت اس کا آرڈر اللہ نے دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ آپ کتنا ہی پیارا خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نبی کائنات فخر الانبیاء امام الانبیاء شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے، سنت کے خلاف ہے، وہ امر باطل ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ طریقہ باطل ہے۔ اللہ کے ہاں شرف قبولیت اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں نا، کہ آپ کو ہدایت میں زیادتی ہو، بڑھوتی ہو، زیادہ زیادہ ہدایت ملے، تو
نبی کی اطاعت شروع کر دیجئے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورۃ نور آیت نمبر 54، اگر تم ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ راز کی باتیں بھائی، اگر تم کائنات کے امام کی اطاعت کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کی اطاعت یہ ایمان کا رکن ہے، نبی کی اطاعت یہ ایمان کا رکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حاکم مان لیں اپنے اختلافات میں، آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں جب تک، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اگر تنگی محسوس کی، کچھ انقباض آیا دل کے اندر، تو یاد رکھیے مومن نہیں ہے۔ نبی کا فیصلہ آ جائے اور وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ حضرات، تفسیر ابن کثیر والے اس آیت کی شرح میں صحیح روایت جو نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات، ان کا اور ایک انصاری کا پانی، کھیت میں جو پانی پلایا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے، اس کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ اپنے پھوپھی ذات کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ حق انہی کا بنتا تھا، حق ان کا بنتا تھا۔ تو وہ شخص انصاری کہنے لگا آپ نے اس لیے فیصلہ کیا اس کے حق میں کہ یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی، اے محمد تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ اب آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی مسئلے میں، دنیا کے، آخرت کے، عبادات کے، رسول اللہ سے فیصلہ لیا جاتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے۔ اب دوسرا کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، ان میں سے کوئی ایک شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا کیونکہ یہ ہمارے جو برادری ہے اس کے خلاف ہے یہ فیصلہ، ہمارے جو استاد ہیں، شیخ ہیں، اس کے خلاف ہے، پیر اور ہمارے بزرگ کے خلاف ہے، ہمارے امام کے خلاف ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے مومن نہیں۔ نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، سنت آ جائے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ انکار کرے۔ انکار کرے گا تو اس کے ایمان ختم ہو جائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے ابھی کتنے بھی کلمے کی تسبیحاں کرتا رہے، چیخ چلا کر ضربیں لگاتا رہے، یہ مومن نہیں، رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ نبی کی بات کا انکار کرو گے، نبی کی بات ماننا ہی ایمان ہے۔ اور بھائیو، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے
جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ہر حال میں نبی کی بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرماتا ہے، میں آپ کو یہ آیت بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک شخص کا قصہ جو اسی آیت سے متعلق ہے وہ سناتا ہوں۔ کہ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں میں ہوتا ہوں، اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی یاد آتی ہے، میں اپنے گھر سے نکل پڑتا ہوں، آتا ہوں مسجد میں، آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں کو آپ کے چہرے پر انوار کی رؤیت سے ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، تو مجھے قرار آ جاتا ہے، مجھے سکون آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے بھی موت آئے گی، ذکرت موتی و موتک، آپ کی موت بھی یاد کرتا ہوں، اپنی موت بھی یاد کرتا ہوں، پھر یہ سوچتا ہوں ان دخلت الجنہ، صحابی کا تواضع دیکھیے، ان دخلت الجنہ شرط کے ساتھ کہہ رہا، اگر میں جنت میں چلا گیا، لم اراک، آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا وہاں پر، کیوں؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، بہت اونچا مقام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، دنیا میں تو دیکھ لیتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان کے رب نے جب اس شخص کی، نبی کے اس امتی کی اور صحابی کی بے قراری دیکھی تو اللہ نے آیت اتار دی آسمان سے، 5ویں پارے کے اندر آیت نمبر ہے 69، گھر میں جا کے دیکھ لیجئے گا، تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ فرمایا فلا ربک، فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ لوگ ہیں کہ جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھا یہ ساتھ ہے اور یہ رفاقت ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آیت اتار دی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں جس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں رسول کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اگر تم اے میرے بندے، اے نبی کے صحابی، اگر تم سچی اطاعت کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، تم نبی کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، اکثر آپ سنتے ہوں گے علماء سے، واعظین سے بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ہر امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول کون ہے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری اتباع نہیں کی، میرے طریقے کو نہیں اپنایا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ابا، قرآن میں ہے نا، ابا واستکبر، انکار کر دیا، کس نے؟ ابلیس نے، سجدہ کرنے سے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی۔ کس کی اطاعت؟ کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اسی اطاعت سے متعلق اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور محبت سے متعلق ایک اور روایت سناتا ہوں۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا کہ متی الساعہ، کائنات کے امام یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، وہ سائل یہ تو بتا، قیامت کو چھوڑ پہلے یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے اس کی، کہ تیاری بھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچیں گے محبت اور اطاعت کے کیا تم تعلق ہے، تم لے کر آگے بہت گہرا تعلق ہے، ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا۔ شخص نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اتنا مجھے خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور چیز کی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور ارجو ان اکون معہم، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہیں۔ اتنے خوش ہوئے کیونکہ ان کے دل میں سچی محبت تھی۔ اور بھائیوں، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ توجہ، اگر تمہاری، آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں حبک یا رسول اللہ، احبک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں نا، لیکن عملی زندگی میں ہم وہ محبت نظر نہیں آتی ہمیں۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ لو ان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری رسول سے سچی محبت ہو تو تم ان کی اطاعت کرو، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرات، اب اس کے مقابلے میں جو رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں، تھوڑی سی وہ بھی سن لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں آیت نمبر 63 فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈر جائے وہ شخص جو مخالفت کرتا ہے عن امرہ، رسول کے کام میں، رسول جو بات کہتے ہیں اس میں مخالفت کرتا ہے، جو چیز بتاتے ہیں اس میں مخالفت کرتا ہے۔ کس چیز سے ڈرے؟ ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ اس کو فتنہ پہنچ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب پہنچ جائے۔ پیارے بھائیو، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، قرآن کی تفسیر بھی ہے، نبی کی اطاعت اور عدم اطاعت سے متعلق گفتگو بھی ہے، توجہ دیجیے۔ جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہاں پر ان تصیبہم فتنۃ سے کیا مراد ہے، جو نبی کی
مخالفت کرتا ہے اس کو فتنہ پہنچے گا، وہ کہتے ہیں کفر مراد ہے، کفر یا شرک۔ اگر وہ آدمی، وہ کہتے ہیں الاستمرار کے الفاظ ہیں، قال اتدرون ما الفتنہ قال الفتنة الکفر، یہاں فتنہ سے مراد کفر ہے، او قال بالاصرار على المخالفہ، جو نبی کی مخالفت پر مصر ہے، بتایا گیا، حدیث دکھائی بھی گئی، طریقہ بتا دیے گا، پھر کہتا نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی، میری سوسائٹی، میرے امام، میرے بزرگ نہیں مانتے ہیں، اصرار کر رہا ہے، مصر ہے اپنی اس مخالفت پر، یہ اس کو کفر تک پہنچا دے گی، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہیں ہے اس کے پیچھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تم مجھے یہ دیکھو، اسی آیت کے شرح کرتے ہوئے، کبھی تم مجھے دیکھو کہ میں نبی کی مخالفت کر رہا ہوں، حدیث کی مخالفت، نبی کے طریقے کی، سنت کی، منہج کی مخالفت کر رہا ہوں، تو سمجھ لینا امام شافعی اب امام شافعی نہیں رہا، پاگل ہو گیا ہے، ذہب عقلی، میری عقل چلی گئی ہے، یہ سمجھ لینا۔ کیونکہ ایک سمجھدار آدمی کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا جب رسول کی حدیث آ جائے اور وہ کہہ نہیں مانتا میں، یہ تو کفر ہے۔ ایک سمجھدار آدمی جو اپنا فائدہ اور نقصان سمجھتا ہے، آخرت کے معاملات اس کے سامنے ہیں، حساب کتاب اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا۔ تو سمجھ لو کہ اگر میں نبی کی حدیث کو رد کرتا ہوں، نبی کے طریقے کو، سنت کو، تو سمجھ لینا محمد الشافعی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور یہ صحیح کہا ہوا ہے۔ یہ پاگل ہی آدمی ایسا کہے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر نبی کی مخالفت کرے۔ اور تفسیر احسن البیان والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں تصیبہم فتنۃ ای فی قلوبہم من الکفر، یہ تفسیر ابن کثیر والے، او نفاقا او بدعا یصیبہم عذاب علیم، اس کو کفر پہنچے گا یا نفاق پہنچے گا یا بدعت پہنچے گی، بدعتی بن جائے گا، نبی کی مخالفت کرنے کی سزا اللہ دے گا کہ اس کو اپنے سے دور کر دے گا، یا تو کافر بنا دے گا، یا مشرک بنا دے گا، یا منافق بنا دے گا، اور بدعتی بنا دے گا، اور اس کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو نبی کی حدیث کو رد کرنا کوئی معمولی چیز نہیں بھائیوں، یہ رب کائنات کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ نبی کی کوئی بات کو رد کرے انسان۔ اور پھر ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں ایسے آدمی کو ممکن ہے دنیا میں عذاب علیم سے مراد، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں ممکن ہے اس کی نصیب میں قتل لکھ دیا جائے، یا اس کوئی حد ایسا گناہ کرے گا، ایسا بدکاری بے حیائی کے کوئی گناہ کے کام کرے گا، یہ حد اس پہ نافذ کی جائے گی، یا جیل کے اندر چلا جائے گا۔ الفاظ سن لیجیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر ابن کثیر میں ای فی الدنیا یقتل او حد او حبس او نحو ذلك، اسی سے متعلق ایک آخری آیت جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، سنو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے،
تو اللہ کی اس محبت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنہ کے لال، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب تم کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محب بنے گا۔ اور صرف یہی نہیں بھائیو، فائدے اور بھی اطاعت کے فائدے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اطاعت کی برکت سے۔ واللہ غفور رحیم۔ پھر فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پلٹ گئے، نہیں مانی بات، بھائیو یہ قرآن ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اگر تم پلٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جو اطاعت نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، معمولی نہ سمجھو بھائیو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ نحن احباء، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو بھی کیا کہ انہیں الوہیت کا درجہ دے دیا۔ وقالت اليہود لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی الہ ہے، کہیں الہ کہتے ہیں اور تو کبھی کہتے ہیں جیسے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا۔ دوسرا موضوع ہے، میں ادھر نہیں جاتا ہوں۔ تو یہ محبت کرتے ہوئے اللہ کے اس نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم عیسائیوں سے کیوں پیچھے رہیں، اور نبی نے سچ کہا تم ان کے پیچھے چلو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بیٹا ہیں، ہم نے کہا اللہ کے نور ہیں، نور من نور اللہ، کہا کہ نہیں کہ ہمارے ملک میں اذان دیتے ہیں تو نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، یعنی اللہ کا ٹکڑا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ٹکڑا ہے نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں۔ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جو عرش میں خدا تھا وہ زمین پہ مصطفیٰ بن کے آ گیا، ہے چیزیں ایک ہی۔ یہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، ایاکم الغلو، اس غلو سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے امتوں کو اس غلو نے ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں نہیں، دیکھو زیادہ فرق نہیں ہے، احد میں اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، میم ہٹا دو احد بن جاتا ہے، اور میم لگا دو تو احمد بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ لفاظی کر کے لوگوں کو الو بناتے ہیں، لوگ بھی اچھی طرح الو بن جاتے ہیں، اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ بھائیو عقیدہ مت خراب ہونے دو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کسوٹی میرے پاس یہ ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اگر واقعی تم میرے محبت کے دعوے میں سچے ہو
چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ آج کے نام نہاد مسلمان ہوں، اگر تم لوگ نبی اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ فرمائے اطیعوا اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اس آیت میں جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کر کے یہ تاکید کر دی ہے کہ اب نجات آخرت کی جو نجات ہے وہ صرف اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر گئے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پیارے بھائیو، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، بس ایک بہت ہی مختصر سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ امام مالک کے بارے میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور امام سعید بن المسیب کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بیہقی کے اندر یہ سنن الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب طلوع فجر ہو گئی، طلوع فجر یعنی فجر کی اذان ہو گئی، اذان اسی وقت ہوتی جب طلوع ہو جائے نا، تو دیکھا کہ مسجد میں وہ دو رکعت پڑھتا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ اس کو صرف دو رکعت پڑھنی۔ اگر مسجد میں گھر میں پڑھ کے آیا ہے، سنت اذان سن لی، گھر میں سنتے پڑھی ہے، تو آ کر پھر اب دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا اور بیٹھ جائے گا۔ اور اگر مسجد میں ہی ہے اور اذان ہو گئی ہے یا گھر میں نہیں پڑھا، یہاں آئے گا تو صرف دو رکعت پڑھے گا، اسی میں نیت کر لے تحیۃ المسجد کی، تحیۃ وضو کی بھی اور سنت فجر کی۔ رکعتي الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، یہ دو رکعت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، پوری دنیا کی دولتوں سے، جاگیروں سے، باغات سے، یہ پہاڑوں سے، بلڈنگوں سے، یہ صرف فجر کی دو رکعت۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، مجھے امید ہے آپ بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے ان کو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ وہ اس سے غفلت برتتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس میں سستی کرتے ہیں بھائیو، آج سے یہ عہد کریں کہ نہیں، ہم رات کو تھوڑا جلدی سو جائیں گے تاکہ فجر کی سنتیں پڑھیں۔ آپ سوچئے کہ فجر کی یہ سنتیں جب اتنی قیمتی ہیں تو فجر کی نماز کتنی قیمتی ہوگی۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس ٹائم تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات کی ڈیوٹی دینے والے بھی جو ابھی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ، اور جو اب وہاں سے ڈیوٹی ان سے لے لیں گے، ہینڈ اوور کر دیں گے، وہ ہینڈ اوور لے لیں گے ان سے، ٹیک اوور کر لیں گے۔ صحیح آپ نے تعبیر کیا کہ ٹیک اوور کرنے والے اور ہینڈ اوور کرنے والے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو اب دن بھر ڈیوٹی دیں گے عصر تک، وہ بھی صبح آئیں گے، اور جو رات بھر ڈیوٹی دیے تھے جنہوں نے، وہ بھی وہاں جمع ہوں گے۔ فرشتوں کے اجتماع ہو جاتا ہے مسجد میں، بہت سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اور یہ نورانی محفل ہے پھر تو، کتنے مبارک بات یہ لوگ ہیں، اور کتنے برکتوں والے لوگ ہیں، رحمتوں والے۔ جس گھر میں یہ آ جائیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں، جس گھر میں چلے جائیں وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ ہم اپنے حرکتوں سے ان کو بھگا دیتے ہیں، گانا بجا کر، شرک کر کے، بدعات کر کے، غلط کام کر کے، تو بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ٹی وی چلا کر، بے حیائی کے کام کر کے، اللہ ہم کو سب کو معاف کرے، ہدایت دے۔ تو فرشتے اس گھر میں جہاں ہوں، پھر وہاں پر رحمتیں، پیار، محبت، الفت، برکت سب کچھ ہوتی ہے۔ تو یہ اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں پیارے بھائیوں۔ تو دیکھا کہ وہ آدمی نماز پہ نماز پڑھا جا رہا ہے، تو آپ نے منع کیا۔ آپ نے، امام سعید بن المسیب بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں،
انہوں نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤ بھائی، بس کرو خلاص. فقال یا ابا محمد، تھا یہ بہت تیز آدمی شاید، کہنے لگے یا ابا محمد، اے ابو محمد، آپ کی کنیت تھی، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے کا عذاب کرے گا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. قال لا. عالم کا جواب سنیے، عالم کا جواب بہت ہی دقیق، سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، عذاب نماز کی وجہ سے نہیں کرے گا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، جو نبی کی تو سنت کی مخالفت کر رہا ہے نا. آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں، یہاں صرف 2 رکعت پڑھتے تھے آپ. یہ جو کر رہا ہے یہ نبی کی مخالفت ہے، اس کی وجہ سے تجھے اللہ عذاب بھی کرے گا. بات سمجھ رہے بھائی؟ نبی کی مخالفت. اللہ مجھے بھی بچا کے رکھے، آپ کو بھی بچا کے رکھے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج الحمدللہ یہاں آپ کے سامنے بیان ہوا، جو اللہ نے توفیق دی اللہ قبول فرمائے. اور بس یہ کہ اس سے پہلے کچھ اعلان ہی ہوا تھا کہ ہر مہینے یا مہینے میں ایک جمعرات یہاں آ جایا کریں گے. لیکن میں بات کی، اور ہمارے بہت سارے ساتھی جو میرے درس میں آتے ہیں قرآن کی تفسیر میں اور نبی کی سیرت کا جو بیان ماشاء اللہ چل رہا ہے، تو وہ ساتھی کہنے لگے ہمارے لیے، اور عورتوں کا خاص طور پہ آنا، اور پھر جمعرات کا دن آپ نے رکھ لیا، وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو پھر میں نے بات کی، اور ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مسجد میں ہی درس رکھیں. تو میں نے مظفر صاحب سے بات کی. مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جمعرات کا تو آ جائیں، درس بھی دے دیں اور اعلان کر دیں کہ آئندہ جو درس ہوگا ہم لوگوں کا قرآن کا بیان، نبی کی سیرت کا بیان ہوگا اللہ نے چاہتا. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ایک اہم سوال کوئی اہم سوال لے کر اس کا جواب اپنی طرف سے نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. ہر درس میں تقریباً ایسا ہوتا ہے. تو اب وہ فاروق مسجد میں کل بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو. فاروق مسجد میں اگر آپ لوگ کہیں تو یہ گاڑی کا انتظام انشاءاللہ کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے اگر آنا چاہیں. کر دیں سر، وہ پہلے تو آتی تھی گاڑی، ابھی گاڑی نہیں آتی ہے میری طرف سے. میری طرف سے نہیں، یہ کیونکہ اب یہ درس فرقان کی طرف سے ہوگا، تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو میں کہہ دوں گا. عشاء کے بعد شیخ صاحب؟ جی عشاء کے فوراً بعد. اصل میں شیخ صاحب ہمارا قیادت کا جو ساتھی ہے نا، وہ ڈاکٹر محبوب صاحب کا